انس تھے، اپنے تھے، ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کی جوانی سے اپنے مستقبل کے سنوارنے کی امیدیں نہیں باندھوں گی۔ اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میری یہ منت نہیں ہے کہ میں اسے پالوں گی، پوسوں گی، پرورش کروں گی، اسے دوں گی، پروان چڑھاؤں گی تاکہ وہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے، میرے لیے روٹی کمائے، میرے بڑھاپے کا سرمایہ بنے، بلکہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسے پرورش دی، وہ خدمت کے قابل ہوا تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس وہ انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر، یار غار، آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے۔ ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی تو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے، پلٹ کے دیکھا تو میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق چپ رہو، کچھ نہ کہو، جب تک تم چپ رہے تھے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے گالی دی جواب میں فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے، میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا، فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی مومن نہ لعان ہوتا ہے، نہ سباب ہوتا ہے، نہ شتام ہوتا ہے، وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے حد نظر تک پھیلے ہوئے اس کے رفقا، اس کے تلامذہ، اس کے فداکار، اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دے. ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں، سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں، اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے، جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے، کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے. اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی وہ ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے احترام کے منافی سمجھیں. وہ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے، آپ کے آخری ایام ہیں. اختلاف کی بات تو ہم سے یہی ہے نا، ہم کو گالی دینے کا سبب یہی ہے نا. ہمارا جرم اور ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آخری کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور جرم کیا ہے؟ تم اگر 12 وفات کہو تو توہین نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو توہین ہو گئی ہے. اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اختلاف؟ اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا. ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام تھے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہو گئی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں یہاں موجود نہیں تھا. یہ اخبارات، یہ اس کا فوٹوگرافر ہے، کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں،
نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات، بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات، ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات، اور یہ ضیاء الحق سیرت النبی کے نام پر کانفرنسیں کروانے والا ضیاء الحق، بھٹو کے دور میں ہاکی ٹیم کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، بند گئی. آج سیرت النبی کے ایام میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بیٹیوں پر مشتمل ہاکی ٹیم کو میچ کھلوائے جاتے اور بے حیا وزیروں سے ان کے مسافے کروائے جاتے اور ان کی تصویریں یہ بے حیا اخبارات اپنے اخبار پہ چھاپتے، اور تب بھی اسلام اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگے، اور بے وقوف ملا پھر اس حکومت کے قصیدے پڑھتے، زمن گو صوفیو ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے، محمد کی سنت کے پرچم کو تھامنے والوں کے خلاف گز گز لمبی زبانیں، اور محمد کی سیرت اور محمد کے لائے ہوئے قرآن کا مذاق اڑانے والے صدر اور اس کے دورے حکومت میں اس کے وزیروں کے اہتمام، یہ منعقد ہونے والے میچ، ان پر زبانوں کو تالے لگانے والے ملا، سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے، تم اکثریت میں ہو تب ہو، اقلیت میں ہو تب ہو، سواد اعظم ہو تب ہو، سواد عقل ہو تب ہو، اہل حدیث کا بچہ کٹ جائے گا، محمد کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دے گا. آج ہمارے خلاف تب بات کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. میں نے کہا تھا جنگ برم میں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بغیر نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے. سن لو، یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام. ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے، اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے، تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے. اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے. یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے، حکومتوں کی مصلحتوں پر، اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے. سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے، جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کرتے ہو تم؟ کیا کہتے ہو؟ سن لو، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں، نہ بزدل ہوں. سن لو، اگر یہ بات ضیاء الحق کہے، کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا ملا، یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے؟ اور مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کام شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو مبارک ہو.
جو صدیق کو گالی دیتا ہے میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو، تمہیں بغیر کی سلامت۔ ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ کہیں گے خونے نہ کردائیں و کسے را نہ کشتائیں، خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں۔ کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر روسیاہوں کو اپنا امام مان لیں، اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی میسر نہیں آتی ہے، جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے، مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے ہم سے نہیں ہوتا، جا اور ظفر ایس ایم ظفر یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے، کیا کہیں، یہ کچھ دوست ہیں، داور حشر میرا نام اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ ظفر بھی بولا ہے اسلام کے مولا، یاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگاڑا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے، جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے، نہ نظر کسی کے لیے، تمہارا جینا بھی پیر کے لیے، مرنا بھی پیر کے لیے، اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو، اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں۔ ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی، اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں، جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے کبھی۔ دلتانہ بھی بولا ہے، سارے ملک کو دو لخت کروانے والا، کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے سنی شیعوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، جب یہ ہوگا میں بھی پڑھ لوں گا۔ تو نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ آتی تو تجھ کو ہے نہیں، پڑھنا کیا ہے تو نے۔ ہمارے اللہ بخشے ایک بڑے پیارے دوست ہوا کرتے تھے، نام نہیں لیتا کچھ سمجھ جائیں گے، بہت میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، پچھلے دنوں ان کی یاد میں جلسہ بھی منعقد ہوا، ہر سال میں آتا تھا لیکن میں اس دفعہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بڑے آدمی کا ذکر آ گیا، ہمارے دوست بہت بے باک آدمی تھے، انہوں نے ناؤ دیکھا تاؤ دیکھا 4-6 سنا دی، ایسی کی تیسی یہ بڑا بنا پھرتا ہے، کیا ہے؟ دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس ہی مجلس جمی، تو ایک آدمی نے کہا دیکھو جی نواب صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے آج ان کے پیچھے نماز پڑھ کے ہیں، کیا لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، منو وضو کر دیا ویکھیا صحیح، اس طرح کی نمازیں میں نے تو نماز بے وضو، تمہارا کیا ہے؟ تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو، تمہاری باوضو بھی نہیں ہونی، بے وضو بھی نہیں ہونی، جس کے پیچھے جی چاہے پڑھا لو، تمہارا کیا ہے؟ مسئلے کی بات کرو، مسئلے کی، اور بے شرمی کی بات ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں
کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں روادار، اتفاق کے حامی، اتحاد کے دائی۔ آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا دائی کوئی نہیں ہے، ہم اتحاد کے دائی ہیں۔ یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں۔ ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد، لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو، کعبے کے رب کی قسم جان دینا گوارا ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے۔ بات ہے، میں نے وہاں کہا تھا، بددیانتی سے نہیں چھاپا، میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز، تم کہو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کیا ہے، ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار۔ لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے، اور پھر کہتے کیا ہے، فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک عورت نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خاوند نے پڑھی ہے، نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے، اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات، نماز تو میرے خاوند نے پڑھی، نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خاوند کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، قصور اس بدبخت مولوی کا ہے۔ اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا، چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، مرزا صاحب سن رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے محلے کے پاس ایک نابینا حافظ صاحب ہوا، ہمارا محلہ سارا وہابیوں کا تھا۔ اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں جی حافظ صاحب ساری وہابی تھے گرد و پیش میں۔ ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا، میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا، جب میں نے قرآن حفظ کیا، یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا، یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا، میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں، یہ تو دکانداری کرتے تھے، میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گرد و پیش میں کوئی حافظ نہیں تھا، ایک نبینا حافظ تھا بریلوی، اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا۔ 9 برس کی عمر، لیکن وہابیوں کے ذہن شروع سے ہی کچھ اس طرح کا خراب ہی ہوتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا حافظ جی میرا منڈا مر گیا، جنازہ پڑھا دے۔ حافظ محمد علی اس کا نام تھا، نبینا تھا۔ کہنے لگا چلو چلو منڈے سارے جنازہ پڑھ لو۔ میں نے کہا اگر کہتا ختم پڑھنے چلو تو ہم نے، جنازے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے گئے، اس نے 5 روپے دیے جنازہ، کہنے لگا اے تے جنازے نے تے اذان تو کسی اور کو دوائی سی، وہ بھی پیسے کٹ۔ تم نے کہا یہ تو مر گیا ہے، کہنے لگا اذان تے دوائی صحیح نا۔ ان کا کیا ہے، یہ تو لوگوں کے نکاح یہ توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے۔ جو لوگ یہ کہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے، ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے، اور حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کس سے پہلے؟ نہیں وفات تو ہوئی نہیں۔ اب عقل ہو بھائی کوئی پوچھے کہ کس سے پہلے؟
یہ احمد سعید کاظمی، میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا، لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کس دن؟ جمعے کے دن۔ جمعے کے دن آؤ گے؟ نہیں، میں عربیت ایک بیٹھا تھا سی اربانہ انشاءاللہ میں نہیں مندا، ہاتھ اٹھا کے کہو۔ کہا اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے، قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے، میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاندہ وہ سادہ ہو جاندہ نہ لے۔ توہین کی ہے، توہین کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا ہے، ذرا سامنے تو آؤ۔ میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے، میں گیا ہوا تھا مصر، یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلے میں۔ آتے ہی لوگوں نے بتلایا، بڑی ٹیپیں سنائی، بڑی گالیاں۔ میں نے کہا یار ان کے سنانے کی کیا ضرورت ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا نا، کوئی بندہ گیا، سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدو ہے بدو ہے، اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو، اس گاؤں میں کیا رہنا جس سارے گاؤں والوں نے بدو کا نام ہی رکھ دیا ہے۔ ایک دوسری بستی میں چلا گیا، وہاں تنور پہ روٹی لیں گا، کوئی ایسی حرکت کی، انہوں نے کہا بدوا تم کتوں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ؟ اس نے کہا تیرے چہرے نے فٹک پہ ہی دیے۔ ان کی میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی ہیں، ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دیں، اگر گالی دیں تو تعجب۔ اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں، گالی سنانا ان کی قسمت میں، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو کہا گالیاں، توہین۔ میں نے کہا جس کو غزالی دوراں اور متکلم زاں کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کاظمی، سید احمد سعید کاظمی صاحب، ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے، خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے، ہمارا کیا ہے۔ سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے حیات بعد الممات، اور لکھتے کیا ہیں؟ کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا، اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ذرا سننا بات، جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سمجھتے ہو؟ اور روو ماتم کرو، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات۔ مولوی بس کر، رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ظالموں، یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو۔ تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو۔ تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا، یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو۔ کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اور ہم اس کو اٹھا کے، تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا، ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں، صحابی دیکھتے ہیں
فاروق کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہے. کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے. نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ. فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا میرے سامنے کوئی اب سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک اس کی گردن کٹ چکی ہوتی. ان کے بارے میں کہتے ہو، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی. کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے، ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر. ذرا دیکھ تو صحیح، ہم مولوی سلیمان کو گورکن بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں. تو دیکھ تو صحیح، حیا نہیں آتی. اور یہ تو سعید کاظمی صاحب تھے. اب ذرا بات سن لو، عادت نہیں ہے مجھ کو، لیکن گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اکابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر تو ذرا سن لو. گستاخی کی بات کرتے ہو. میں نے ایک کتاب لکھی، پتا ہے نام نہ لینا ممنوع ہے، یہ ٹھگنے، یہ ہم جیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب میں نے تب بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں، لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بوٹ کی نوک پر نہیں مانتا، جاؤ جو جی چاہے کر لو. تم نے سمجھا ہے؟ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں. ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ نہیں مانتا میں اس حکم کو. اور آج تمہیں بتلانے لگا ہوں، سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے، خبر پہنچانی ہے، اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیپیں پہنچا دیتے ہیں. سن لو، میں بزدل نہیں ہوں. جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے، اس کے بعد 6 ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں، جاؤ جو جی چاہے کر لو. تم کس کو ڈراتے ہو؟ خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے. اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے، ہمارے اکابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا. اور آج تو یہ جوانوں کی فوج ظفر موج ساری ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دل کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب اور بھی ہیں.
انشاءاللہ اب یہ مسلک کے دیوانے، مسلک کے پروانے، مسلک کی شمع پر قربان ہونے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا پہنچے ہیں. اور بتلاؤ رسول کے دیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ رسول کے عطا کیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ تم کب کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. ضیاء الحق بھی حکمران ہے لیکن ہم بھی حکمران ہیں. سن لو، ہم آتے ہیں، لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ آتے ہیں تو راستے صاف کرواتے ہیں کسی کی نظر اس کو نہ لگ جائے. یہ بھی حکمران ہے، راستے صاف کرواتے ہیں. میں نے پوچھا یہ مال روڈ آج کیوں بند ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. میں نے کہا امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے تو مومنوں کو کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگے مومن بے وضو ہیں، کسی غیر محرم کی نظر ان پہ نہ پڑ جائے. یہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. کیوں طاؤس خان ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بابا بڈھا ہو گیا، ویسے بڑا جوان ہے ماشاءاللہ. اور دیں گا بابیاں واسطے قربانی بابا اور زندہ باد. کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کے بڑے نے کہا کتاب لکھی، کہنے لگے پابندی لگاؤ. ہم نے تو کبھی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا پابندی لگاؤ. ہم نے کہا اور لکھو تاکہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتہ چلے. لکھو گے تو پتہ چلے گا، روشنی ہوگی تو ظلمتیں بھاگیں گی. 2 سال 3 سن 83 میں کتاب چھپی، آج تک بڑے بڑے ترے باز، بڑے بڑے پان خور، بڑے بڑے سرمگی آنکھوں والے ہم کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے درخواستیں کرتے رہے غیر اللہ کو. ہم نے کہا سرمگی آنکھوں والوں اور شگفتہ ہونٹوں والوں، مارنے کے لیے لوگوں سے فریادیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی آنکھ اٹھاؤ، ہم ویسے ہی مر جائیں گے. لوگوں سے کیا درخواستیں کرتے ہو؟ تم خود ہم سے بات کرو. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. لیکن مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے اصل میں ان کو غیر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اس لیے مانگنے سے رہتے نہیں ہیں. 3 سال تک درخواستیں کرتے رہے. پابندی لگا دو، پابندی لگا دو. اور بے وقوفو عقل دیکھو. میں نے کہا عقل؟ کہنے لگے یار تسی بھی بڑے ظالم ہو، جی عقل ہوں تو یہ ہو کچھ ہوں، جی عقل ہوں تو پھر یہ ہو کچھ ہوں. میں نے کہا عقل کی بات کرو. کتاب عربی زبان میں چھپی ہے، پابندی پنجاب میں لگوا رہے ہو، ہے کوئی عقل کی بات؟ اور جس گورنر کو کہتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس گورنر کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے. اس کی اب کیا ہے گورنر کی بات، ماشاءاللہ جا رہا ہے ایسی کی تیسی ان کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر اللہ سے فریادیں، 3 سال تک فریادیں کرنے کے بعد ایک جواب لکھا ہے. جواب میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا کہ جناب ان کے بڑے جو تھے بڑے کالا رنگ تھا ان کا. یہ کو میں نے تنزل نہیں لکھا، ویسے میں نے سراپا بیان کیا کہ ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ اس کو دیکھ کر شب کی سیاہی بھی آدمی کو بھول جاتی تھی، اتنا کالا رنگ. اور میں نے کہا، میں نہیں کہتا، ان کے بیٹے نے کہا ہے، ان کے بھتیجے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رنگ گہرا گندمی تھا. رنگ، یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ گندمی تو ہوا مولوی سلیمان کا، اور گہرا گندمی کس کا ہے؟ کوئی ایسے بیٹھا تھا، کوئی بندہ اٹھ کے کھلو جائے، کوئی نہیں ادھر جا کے دیکھ لیں گے. گندمی تو ہم نے سنا ہے، یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟
اور پھر یہاں نہیں کہا، یہ نہیں کہا، ان کے بھتیجے حسنین رضا نے خود لکھا، کیا لگا، لیکن زمانے کی گردشوں سے وہ گہرا گندمی رنگ، اس کی چمک بھی ختم ہو گئی، اس کی چمک بھی، کیا مطلب ہے؟ اب کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ کوئی بات رہ گئی ہے باقی؟ یہ میں نے ویسے ہی چلتے چلاتے لکھا، کوئی بات نہیں تھی، اب رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اب جناب اس کا جواب لکھا ہے بڑے غصے سے، کہنے لگے جھوٹ بولا اس وہابی نے، حضور کا رنگ بالکل گہرا نہیں تھا رنگ، بلکہ گاڑھا تھا، کتابت کی غلطی سے گاڑھے کو گہرا لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، جس کے وکیل صفائی تم ہو، انشاءاللہ اس کو پھانسی لگنے سے کوئی بچا سکتا۔ مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے دوست ہیں رفیق باجوہ صاحب، نیازی صاحب کا کیس تھا، نیازی صاحب کو 1 مہینے کے لیے سزا گورنمنٹ دی، 1 مہینے باجوہ صاحب ان کے وکیل مقرر ہوئے، سزا کی مدت ختم ہو گئی، باجوہ صاحب کے دلائل ختم نہیں ہوئے۔ میں عدالت میں گیا، دوستی تو ہے نا سیاسی، میں نے کہا نیازی صاحب یہ پھانسی لگنا سی تے کنے پیسے دیتے جے وکیل نو؟ کہنے گے 3200 روپیہ۔ میں کہا کم 32 روپیہ میں کرنے نو تیار تھا، یہ پھانسی لگنا ہے پھر 3200 روپیہ دینے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا باجوہ صاحب ایک نئی درخواست دے رہے ہیں مزاق میں۔ میں نے کہا، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا انہوں نے آج درخواست دینی ہے چیف جسٹس کو کہ ان کی نظر بندی کی میعاد میں توسیع کر دی جائے تاکہ میرے دلائل ختم ہو جائیں۔ یعنی رہائی کے لیے کیس لڑ رہے ہیں اور اس کی نظر بندی کے دن ختم ہو گئے، دلائل ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ کہنے لگے گہرا نہیں، وہ تو کتابت کی غلطی، گاڑھا رنگ تھا۔ میں نے کہا اس نے تو بیچارے نے لحاظ کیا، ملا تو نے گاڑے پر لک پھیر دی ہے۔ یہ جواب ہے، یہ جواب دیا ہے۔ کاش اہل حدیثوں کا یہی تو قول ہے اپنے نبی کی اقتداء میں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی کلموں کو بندوقیں مت بناؤ، دلیل سے بات کرو۔ تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں، ظلم کیا، جاؤ میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی، علماء کی، رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی یہ کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو۔ صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے، یا بتلاؤ نبی کی اپنی بیوی
وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے. ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا کسی پہ. پیار تھا نا نبی سے، اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے. صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا. اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا. آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا. میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. ماں پھر تجھ کو رشک کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی. جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے مجھ پہ مرہم رکھا کرتی تھی. خدیجہ وہ خدیجہ. کہا قربانی کا دن آتا نبی کے رشتہ دار بنو ہاشم کے سردار موجود ہوتے، نبی یہ کائنات گوشت کٹ کے آتا، اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے. ایک دن اماں نے کہا آقا کیا بات ہے؟ خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10 برس ہو گئے، آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی، جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بندھا رہی تھی. دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلہ وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق. آقا غم نہ کرو، میں تو تیری خلوت کی جاننے والی ہوں. جلوت میں تو بڑے پاک باز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا. تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو مظلوموں کی مدد کرنے والا، بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا، بے بسوں کا ہاتھ بٹانے والا، یتیموں کی دستگیری کرنے والا اور بیواؤں کے معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا. تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور جس دن جبریل کی ہیبت نے سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو. اپنے آقا کا، اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا ورقہ کے پاس لے گئی. کہنے لگی چچا اپنے بھتیجے کو ذرا تسلی تو دو، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا غار ہرا میں ایک ایسا وجود اترا جس نے کائنات کے کناروں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا. میں ڈر گیا ہوں نہ جانے کیا ہوگا. ہائے ورقہ نے اپنی نگاہ تبریک اٹھائی، خدیجہ کو مبارک دی. خدیجہ آج سے تیرا شوہر، تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے.
هذا الناموس الذي انزل على موسى. محمد تجھ کو مبارک ہو کہ آج تجھ پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اللہ صرف اپنے محبوبوں پہ بھیجا کرتا ہے. هذا الناموس. اور پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی. یا لیتنی کنت جزا. کاش، ہائے ہائے، کتنی مبارک عورت ہے، اس کے رشتہ دار کتنے مبارک ہیں. اس کا نور بصیرت دیکھو لے کے کس کے پاس آئی ہے. یہ ہے نور بصیرت. اسی لیے کہا جاتا ہے مشورہ کرو تو کسی محب سے کرو، محبت کرنے والے سے، اچھے آدمی سے، کیونکہ مشورے والے بھی لٹیا ڈبو دیتے ہیں. کہا یہ جتنے حکمران آئے ہیں ان کا بیڑا غرق اللہ کے فضل سے مشیروں نے کیا ہے. یہ مشورہ دینے والے ہیں، لیکن اس عورت کا نور بصیرت دیکھو. مشورے کے لیے لے کے گئی تو کس کے پاس لے کے گئی؟ کس کے پاس؟ ایسا جہاں دیدہ انسان. ابھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی دعوت نہیں دی، پہلے ہی ایمان لے آیا. کہنے لگا یا لیتنی کنت جزا. ہائے میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن سے نکالے گی، میں تیری مدد کرتا. ہائے ہائے. اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ دعوت سے پہلے ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا تھا، دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے انشاءاللہ جو لوگ فطرت پر اٹھیں گے اور جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں پایا لیکن جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ان میں ورقہ ابن نوفل بھی ہوگا. یہ وہ بندہ ہے جس نے سنی بات، کہنے لگا یا لیتنی کنت جزا. ہائے کاش میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو نکالے گی، میں تیری مدد کرتا. نبی نے کہا اوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ فرمایا جس نے بھی تیری بات کی اس کو تیری قوم نے ضرور نقصان پہنچایا. اور وہابیوں خوش آ جا، ورقہ کی حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کائنات میں اگر ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دکھ پہنچایا گیا تھا. اور سبب وہی ہے جو نبیوں کو دکھ پہنچانے کا سبب تھا. نبی بھی کہتے تھے لا الہ، اور وہابی بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہابی بھی یہی کہتے ہیں. آج ہم کو کہتے ہیں شریف نواز پھول چڑھا آیا ہے، اور منصورے سے آواز اس کا نام ہی شریف ہے، اس کا نام ہی. ہم نے کہا پھر اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے جس کا نام بھی شریف ہے؟ بابرہ شریف بھی تو ہے، اس کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا. شریف ہے، اس کے نام کا بھی تو حصہ شریف ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دو جنت کا. سن لو، نواز شریف ہو یا کوئی اور شریف ہو، کوئی مردہ پرست قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا. بنیں گے تو انشاءاللہ ہم گناہگار بنیں گے. کیوں؟ قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں، بڑی قصور، لیکن آنکھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے کیے، نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے ساتھ شرکت گوارا کی، نہ تیرے نبی کی امامت میں. اور کہتے کیا ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. بڑی دیر ہو گئی ہے یار تقریر میں، بس کریے پھر. اور قاری صاحب میرا پیچھے کرتا کھینچ رہے، اور قاری صاحب نے سن کے جاؤ گے کوئی اعتبار نہیں، سن کے جاؤ گے قاری صاحب انہوں نے راستہ چھڑنا دیجیے. اور بک کے آج پھر مقابلہ ہو جائے، بک کا بھی 1 بجے تک ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں اما عائشہ کے فرمان کے مطابق
اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام دیا تو خدیجۃ الکبریٰ۔ اور بتلاؤ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کب تک؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ وہابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں، اسی مرزا صاحب نو ٹھیکہ دے دیں گے تھوڑی قبرہ بنا دیں۔ تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ۔ سید الشہداء، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ۔ تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ آج کہتے ہو پختہ مزار، کبے جبے، لائٹیں، اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی، اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو واپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے؟ اندر تاریخ ہے، انہاں دی اونجی لوڈ شیڈنگ ہوئی دی ہے۔ سنو، نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے کہ نہیں، شہید ہوئے کہ نہیں؟ اتنا پیار تھا نبی کو، اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری تھی۔ عام لوگوں کو یہی پتا ہے کہ چچا تھے، یہ تو ٹھیک ہے، تہری رشتہ داری تھی، تہری۔ کسی کو پتا ہے نبی کے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی، نبی کے دودھ شریک، اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا، بچپن کی دوستی بھی تھی، اتنے رشتے، اتنا پیار۔ اور جب شہادت ہوئی تو جسم کا انگ انگ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، سینہ پھاڑ کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، حدیث میں آیا ہے کان کاٹے گئے، اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا۔ حضور کو پتا چلا بچپنے کا یار، جوانی کا ساتھی، دودھ شریک بھائی، سگا چچا، اور وہ چچا جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کا دفاع کیا تھا، جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے لیے لڑا کرتا تھا۔ حمزہ کہتا میرا یار ہے، میرا بچپنے کا ساتھی ہے، میں اس کے متعلق بات نہیں سنتا۔ حضور کو پتا چلا، مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے، وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی، حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا، اپنی چادر مبارک حمزہ کی ناش مبارک پہ ڈال دی۔ حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی، سرور کائنات نے دیکھا پھوپھی آ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں، کوئی عضو سلامت نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھوپھی پلٹ جاؤ، عرض کرنے لگی بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں، میرے آقا بھی ہو، اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی عضو بھی تو سلامت نہیں رہا، دیکھو گی تو کیا دیکھو گی؟ ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم پہ خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں، تم نے امت کو کیا درس دیا۔ صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں۔ کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے تم صرف بھتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو، حکم ہے تو پلٹ جاتی ہو، لیکن اگر سمجھتے ہو
کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی، ماتم و بہن کروں گی؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا آقا، میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گی، اللہ میرا بھیا تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے، اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے اور سفیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، ایک ایک حصے کی قربانی۔ آقا نے چادر پلٹی، سفیہ نے دیکھا، کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بھیا غم نہ کرو، اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے۔ بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، عرش والے کو جلال آ گیا، جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو سید الشہداء حمزہ، قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے۔ وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اس کی نعش مبارک کو نبی نے اٹھایا۔ تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار ہے۔ نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے، فرمایا رفقن بالقواریر، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے۔ اتنا نازک ابراہیم، اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں پہ الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ۔ ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے ہیں۔ سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کوہرام مچ گیا۔ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا، یہ غموں سے متاثر ہوتا، خوشی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن زبان سے شکوے اور شکایت کی لفظ مومن نہیں نکالتا۔ یہ حضور کی حالت، اٹھایا بیٹے کو، قبرستان میں دفن کیا، جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ، صحابہ سے کوئی ایک روایت بتلاؤ کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں تھی۔ کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں، ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا طمستا۔ اے علی جا، جو بالش سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو۔ اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے، تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو۔
کوئی دکھاوا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی لڑتے ہیں اور ہاتھ میں. دوستو ہمارا مسلک صرف ایک بات پہ مبنی اور اس بات پہ فخر اس بات پہ ناز غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں لیکن خدا کا شکر اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم ٹھونک کر سینے پر ہاتھ مار کر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے. جاؤ لوگوں سے پوچھو ساری دنیا کے مسلک والوں سے کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ ہے کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ ہے کوئی کہے گا فقیہ کی ملاوٹ ہے کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ ہے. ہم نے کہا جس میں بھی ملاوٹ ہو چاہے ملاوٹ کتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو اس کو خالص دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکل کر آتا. اگر اس کے اندر روح کیوڑا ملا دیا جائے تو دودھ خالص ہوگا اگر اس کے اندر زمزم کا پانی ملا دیا جائے دودھ خالص وہی ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں اور مسلک خالص وہی ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی نہ کسی فقیہ کی نہ کسی محدث کی نہ کسی شیخ کی نہ کسی بزرگ کی نہ کسی پیر کی نہ کسی اونچے کی نہ کسی کالے کی نہ کسی گورے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی اور وہ کیا ہے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن کو بھی اونچا رکھیں گے محمد کے فرمان کو بھی اونچا رکھیں گے. جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے کہ ہماری تاریخ میں پشت پھیرنے والے کو اپنے قبیلے کا فرزند نہیں